اور ہم نے وہ باتیں کرنی ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جس پر ہمارے جو مخالف ہیں یا ہمارے ممدوحین جو ہیں جن کی ہم تعریف کرتے ہیں، حضور رحمت للعالمین کی اولاد امجاد، تو ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہے کہ ہم اس کا کوئی توڑ پیش نہ کر سکیں۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم قرآن و سنت کے دائرے میں بولیں۔ ابھی مجھ سے پہلے جو ہمارے ایک ذاکر بول رہے تھے، بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا یہ مفہوم اس انداز میں شاید نہیں بنتا ہو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اللہ کا اس میں ذات جو ہے وہ اللہ ہے۔ اسماء حسنہ بہت سے ہیں، وذکر اسم ربہ فصلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا۔ اللہ کا صفاتی نام لینا اور ہے، اللہ کا ذاتی نام لینا اور ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ کا نام علی نہیں ہے، علی عظیم ہے، علی صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو مطلب ہمیں بات ایسی کرنی چاہیے کہ ہمارا جو مخالف ہے، ہم تو جناب علی کو ماننے والے ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، میں تو ان کے خاندان کا آدمی ہوں، اور پھر ویسے بھی ہماری محبت ہے، لیکن بات وہ کرنی چاہیے کہ جب اکھاڑے میں بات آ جائے تو پھر یہ نہ آپ کہیں کہ یہ ایک کوئی شیعہ فکر کا آدمی بول رہا تھا تو وہ اس کو اپنے چند ماننے والوں میں بول رہا تھا۔ چند ماننے والے نعرہ بھی لگائیں گے، تعریف بھی کریں گے، سبحان اللہ بھی کہیں گے، یہ کہیں گے، لیکن جب مخالف کی پارٹی میں وہ علم بڑی دولت ہے، علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ حضرت علی کے پاس بھی تو علم کی دولت تھی نا، علی کا نام آج تک کیوں بلند ہے؟ علم تھا۔ دسترخوان پر جو کی روٹی چلتی تھی، جو کھاتے تھے، اور ان کے مقابلے میں بنو امیہ جو تھے وہاں دسترخوان تھا، قورمہ تھا، بڑا کچھ تھا، لیکن جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو علی سے پوچھا جاتا تھا۔ تو میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے مومنین سے جو غلامان اہل بیت ہیں، مجھے ان کا بڑا خیال ہے، بڑا ان کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن اس خیال کے ساتھ چونکہ ہمارا بڑے طبقے سے اور بڑے مسلکوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ ہم چونکہ دو چار لفظ عربی کے بھی جانتے ہیں، ہم نے باقاعدہ عربی زبان پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسی بات کریں کہ جس کا مخالف بھی جواب نہ دے سکے۔ اپنے تو کیا ہیں، اپنوں کو تو جو کچھ آپ کہیں گے وہ تو واہ واہ کرتے رہیں گے۔ لطف یہ ہے کہ دشمن واہ واہ کرے۔ اور عربی ایک مقولہ میں آپ کو سنا دوں، کہتے ہیں کہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ کمال اور ہنر وہ ہوتا ہے جس کی تعریف اپنے نہ کریں، دشمن کریں۔ اگر علم کی تعریف کریں تو دشمن کریں، دشمن کہیں کہ اس کا علم جو ہے نقطہ عروج پر ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اگر شجاعت ہے تو تعریف کریں کہ دلیری انتہا پر ہے۔ تو کوئی فن ہو، کوئی خوبی ہو، اس کی پہلے اگر دشمن تعریف کرے گا تو وہ آدمی باکمال ہوگا۔ جس کا صرف اپنا دائرہ، اپنے ماننے والے اس کی تعریف کریں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اپنے گھر میں مائیں جو ہیں، کوئی ماں بھی ہو، اس کا اپنا بچہ چاہے وہ لولا لنگڑا ہو، اندھا ہو، بد شکل ہو، تو اس کے لیے سارے اگر شہر میں پوچھیں تو ماں کہے گی میرا بچہ سارے شہر کے بچوں سے زیادہ حسین ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سارا محلہ بھی کہے نا کہ یہ حسین ہے، یہ تو نہیں۔ ماں کی ممتا جو ہے وہ تو کہے گی میرا بچہ سب سے حسین ہے، حسین سے حسین تر کوئی لے جائے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کے سامنے لے آئے تو بچہ جس کی ماں کی جو محبت ہے بچے سے، وہ کہے گی کہ میرا بچہ نبی، نبوت ان کی اپنی جگہ میں مانتی ہوں، میں ان کے قدموں پر گرتی ہوں، لیکن میرا بچہ ان سے حسین ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اگر اپنے کسی محبوب کو اہل بیت میں سے ہو اور یا اللہ میں سے ہو، کوئی ذات بھی ہو، تو اگر ہم اس مائی کی طرح دیکھیں گے،
آنکھیں بند کر کے کہ ہم نے اس کو خوبصورت کیا نہیں ہے، کمال اس میں ثابت کرنا ہی ہے، تو دنیا کا شور مچ جائے، لیکن کہے جناب ان کے برابر کوئی نہیں ہے، تو یہ اس مائی والی رٹ ہے کہ کہے میرے بچے جیسا پورے شہر میں کوئی نہیں ہے حسین۔ مطلب یہ ہے کہ مائی کے بچے کو دوسرے محلہ والا وہی کہے نا، کوئی شہر والا بھی کہے کہ یہ حسین ہے نا، مزہ تو حسن کا پھر ہے، کمال اور بھی کوئی مانے، اپنے ہی گھر والے مانتے رہے۔ تو علی کو اور اولاد علی کو صرف شیعہ پن میں بند نہ کرو کہ صرف شیعہ جو ہیں وہ علی کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، یہ وہی بات ہے مائی والی کہ ایک گروپ ہی ان کو مانتا ہے، باہر نہیں مانتا کوئی۔ یہ تو آفاقی پیغام ہے، علی کا علم آفاقی ہے، پوری کائنات انسانیت علی کا پیغام سن رہی ہے۔ اگر جناب محمد منبر کائنات کے خطیب ہیں تو علی ان کے نائب اور وزیر ہیں، کہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں علی کے علم کا وہ مقام ہے کہ یہودی، نصرانی اور ہندو، سکھ، ہر مذہب اور مسلمانوں کے تمام مسلک علی کے علم کو مانتے ہیں، صرف عقیدے کے لیے نہیں، عقیدے کے لیے نہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ آپ آنکھیں بند کر لیں، اندھا بن جائیں، جس طرح وہ مائی کہتی میرا بچہ بہت خوبصورت ہے، بس یہی کہیں، بس یہی ہے اور تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہ اندھے والی بات ہے، وہ ایک پاگل پن ہے۔ ہم پاگل پن سے علی کو نہیں مانتے، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آؤ علی نے میراث کا ایک مسئلہ حل کیا ہے ایک آیت سے، اور دوران خطاب علی نے ایک میراث کا مسئلہ حل کیا ہے۔ آئیے، ہم طالب علم ہیں علم میراث کے، ہم نے مدرسے میں وہ کتاب پڑھی ہے اور آج سارے درس نظامی میں وہ پڑھی جاتی ہے، اور آج بھی جس زمانے میں میں نے وہ کتاب پڑھی تھی درس میں، تو اس پر حاشیہ لگا ہوا تھا کہ یہ وہ نقطہ ہے جس کو علی نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا تھا۔ اور مولوی جب پڑھانے بیٹھے، مدرس اور طلبہ پڑھنے بیٹھے، تو کم از کم اس کے سمجھنے کے لیے ذہین سے ذہین طالب علم کو 10 دن 8 دن لگتے ہیں۔ اور جناب علی سے دوران تقریر ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اتنا حصہ ہے فلاں، اس کی ماں یعنی فوت ہو گئی ہے، اس کی بہن ہے اور اس کا یہ حصہ بنتا ہے، تو اس میں سے اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو ان کی جودت طبع اور اصابت رائے دیکھیے کہ جناب نے ذرا سے تامل میں اسی قافیہ کو بھی برقرار رکھا اور اسی کا جواب اس میں دے گئے۔ تو ہم علی کو بڑے سمجھ سوچ کر مانتے ہیں، عقیدت سے نہیں مانتے۔ عقیدت سے بے وقوف آدمی بھی مان لیتا ہے، بدھو آدمی بھی مان لیتا ہے، اور علی کو ماننے کے لیے دماغ چاہیے، علی کو ماننے کے لیے علم چاہیے، علی کے علم پہچاننے کے لیے، ماننے کے لیے بصیرت چاہیے، اندر کی روشنی چاہیے، ذہن رسا چاہیے، عقل رسا چاہیے۔ یہ صرف